ڈرنے والے کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے رکھوالے شمع رسالت کے متوالے ہیں۔ اللہ اکبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز و مکرم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اس رب کائنات کی کبریائی بڑائی حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بعد وہ تمام انبیاء پر درود اور سلامتی نازل ہوں، خصوصاً ہماری آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو، شاہ ہو، گدا ہو، دولت مند ہو، فقیر ہو، اسے پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ پریشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی مصیبتوں میں 4 مصیبتیں سب سے بڑی ہوتی ہیں، 4 پریشانیاں سب سے بڑی ہوتی ہیں۔ پہلی قحط، خشک سالی، بارش کا نہ ہونا، یا بارش خوب ہوتی ہے، موسلادھار بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے لیکن زمین پیدا کم کرتی ہے، زمین کچھ نہیں اگاتی،
قحط سالی جو بڑی بڑی پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی ہے، خشک سالی، خشک سالی، قحط سالی کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ بارش نہ ہو، سوکھا پڑ جائے، بلکہ قحط سالی یہ بھی ہے کہ بارشیں خوب ہوں، بارش خوب برسے، لیکن زمین کچھ نہ پیدا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیست السنۃ بأن لا تمطروا ولكن السنۃ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شيئا، رواہ مسلم فی کتاب الفتن۔ اب غور کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ برسائی جائے، بلکہ قحط سالی یہ بھی ہے کہ بارش خوب برسے، بارش خوب ہو، جتنی ضرورت ہو اتنی بارش ہو، وَلَكِنْ لَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا، لیکن زمین اناج پیدا نہ کرے، زمین کچھ بھی نہ اگاوے، یہ بھی قحط سالی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بارش ہو رہی ہے، خوب بارش ہوتی ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اچھی فصل ہے، دھان گیہوں خوب پیدا ہو جائے، پیدا ہوگا، فصل اچھی اگے گی، نہیں، اللہ چاہے گا تبھی زمین کچھ اگائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف بارش کا روک لینا، بارش نہ ہونا، یہ قحط سالی نہیں ہے، بلکہ بارش خوب ہو، موسلادھار بارش برسے، لیکن زمین کچھ نہ پیدا کرے، زمین اناج نہ اگائے، یہ بھی قحط سالی ہے۔ تو بڑی بڑی پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ قحط سالی، خشک سالی۔ دوسری پریشانی فقر و فاقہ، رزق کی تنگی۔ آدمی کو صبح کو کھانے کو کچھ مل گیا، شام کا کھانا میسر نہیں، شام کا کھانا مل گیا، صبح کا کھانا میسر نہیں، رزق کی تنگی ہے، اس کو فقر و فاقہ کہتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی پریشانیوں میں یہ دوسری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ تیسری پریشانی، دھندا اچھا خاصا چل رہا تھا، باغ ہرا بھرا تھا، کھیتیاں ہری بھری تھی، باغ ہی خشک ہو گیا، کھیتیاں خشک ہو گئی، دھندا ہی تباہ ہو گیا، تجارت ہی برباد ہو گئی، دھندا تباہ ہو گیا۔ یہ بڑی بڑی پریشانیوں میں تیسری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ چوتھی پریشانی اولاد کا نہ ہونا ہے، جو بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے، آدمی اولاد کی نعمت سے محروم رہتا ہے، اولاد ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی پریشانیوں میں چار یہ اتنی بڑی پریشانیاں ہیں کہ آدمی بہت کم لوگ اسے جھیل پاتے ہیں، بہت سے لوگ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں، جانیں گنوا دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملتے ہوں گے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ حالانکہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی جان گنوا دے، مصیبتوں کا حل یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دے، خودکشی کر لے۔ خودکشی کرنے والا تو جہنمی ہوتا ہے، اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے۔
بلکہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 4 بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو، اگر کسی کو یہ 4 بڑی بڑی پریشانیاں لاحق ہوں تو اسے ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے، اس نسخے کا وہ استعمال کرے، انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو نسخہ کون سا ہے؟ بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ آئیے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ فی ابواب الوتر، ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، استغفار لازم پکڑ لیا، کیا مطلب؟ کیا وہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ آدمی اس کو زیادہ پڑھے، یہ عربی جملہ زیادہ دہرائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے۔ اگر کسی کو یہ عربی جملہ یاد نہیں ہے، اگر کسی کو یہ عربی جملے یاد نہیں ہوتے ہیں تو وہ آدمی اپنی زبان میں اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے، اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو، میری غلطیوں کو تو درگزر فرما دے۔ آدمی اپنی زبان میں بھی استغفار کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین، اللہ مالک الملک نے جو زبانیں پیدا کی ہیں، اللہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے۔ آدمی جس زبان میں بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ جانتا ہے، اس کے دل کے رازوں کو جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جس نے بھی استغفار کو لازم پکڑ لیا، لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چل رہا ہے تب بھی استغفار پڑھ رہا ہے، آدمی بیٹھا ہوا ہے تب بھی استغفار پڑھ رہا ہے، آدمی رات سونے کے لیے بستر پر گیا تب بھی استغفار پڑھ رہا ہے، سو کر کے اٹھا تب بھی استغفار پڑھ رہا ہے۔ یہ استغفار لازم پکڑنے کا مطلب میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بھی استغفار کو لازم پکڑ لیا، اس کا فائدہ دیکھیے۔ پہلا فائدہ یہ ہے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے کشادگی پیدا فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے چھوٹی پریشانی ہو چاہے بڑی پریشانی ہو، ہر پریشانی سے کشادگی پیدا کر دیتا ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ دیکھیے وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ کھول دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ سبیل پیدا کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تیسرا فائدہ ذرا غور کیجئے، جو ہر دور کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ آدمی کا پیٹ کیسے بھرے، ہر آدمی پریشان ہے کہ روزی کا مسئلہ کیسے حل ہو، اللہ کے نبی نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی اس کو نہیں تھا، ایسی جگہ سے اللہ روزی۔ تو یہ استغفار کے اندر اتنی طاقت ہے، تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت استغفار کے اندر موجود ہے۔ اور سب سے بڑی پریشانی جو ہر دور کا سلگتا ہوا مسئلہ رہا ہے، پیٹ کے مسئلے کا حل اس میں ہے، لیکن آدمی اس نسخے کا استعمال تو کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ پریشانیوں کا حل تو ڈھونڈے، آدمی پریشانیوں کا حل اس جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں پر پریشانیوں کا حل موجود ہی نہیں ہے، جہاں پر موجود ہے پریشانیوں کا حل وہاں آدمی پہنچتا ہی نہیں ہے۔ بتائیے کیسے پریشانیوں کا حل ملے گا؟
یہ ایک حدیث تھی جس کی وضاحت میں نے کی. اب آگے دیکھیے، پریشانیوں کا حل موجود ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور معروف بزرگ محدث اور تابعی گزرے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ حضرت مجھے میری بڑی پریشانیاں ہیں، میں فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہا ہوں. مجھے اور میرے بچوں کو رات کو کھانا مل جاتا ہے تو صبح کا کھانا میسر نہیں ہوتا ہے. بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑ لو، کثرت استغفار کرو. دوسرا آدمی آتا ہے، اس نے شکایت کی کہ حضرت میری شکایت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ بڑھاپے میں ایک کوئی اولاد ہو جائے، بڑھاپے کا سہارا مل جائے، بڑھاپے کی لاٹھی مل جائے. میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی اولاد ہو جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کثرت استغفار کرو، استغفار کثرت سے کرو. تیسرا آدمی آتا ہے، اس نے اپنی پریشانی بتائی کہ پریشانی ہے کہ میرا دھندا تباہ ہو گیا ہے، میرا باغ خشک ہو گیا ہے، میری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کثرت استغفار کرو، استغفار زیادہ زیادہ کرو. تین لوگ اپنی اپنی پریشانیاں لے کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. تمام لوگوں کا حل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی بتایا. کیا بتایا؟ کہ تم لوگ کثرت استغفار کرو، زیادہ زیادہ استغفار کرو. لوگوں نے پوچھا حضرت پریشانیاں تو مختلف ہیں، لوگوں نے اپنی اپنی الگ الگ پریشانی بیان کی، لیکن آپ نے تمام پریشانیوں کا حل ایک ہی بتایا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ میں نے اپنی طرف سے یہ پریشانی کا حل نہیں بتایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر اس پریشانی کا حل بتا دیا ہے. یہ حل اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر بیان فرما دیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، میں تم کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اس نسخے کا تم لوگ استعمال کر لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. یعنی دنیا تو آخرت تو بنے گی ہی، تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی جو اللہ کے نبی یا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے جو ہم کو اور آپ کو جو دین اور مذہب عطا کیا ہے، اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت تو سدھرے گی ہی، دنیا بھی ہماری سنور جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ نے سورۃ النوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو نقل کیا ہے. انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میرے اسلامی بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تم لوگ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو. انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے، درگزر فرما دینے والا ہے. اپنے رب سے تم لوگ معافی مانگو. اگر تم لوگ یہ نسخہ استعمال کر لیتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا فائدہ دنیا ہی میں عطا کرے گا، دنیا میں فائدہ یہ دے گا. اگر تم لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہو تو معافی مانگنے کا اخروی فائدہ
یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا، یعنی نیکیوں میں اللہ تبدیل کر دے گا، لیکن وہ تو اخروی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا ہی میں فائدہ دے گا۔ پہلا فائدہ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا، جتنی بارش چاہیے اللہ اتنی بارش دے گا۔ میری اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب انسان گناہ پر تلے رہتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، اللہ بارش نازل نہیں فرماتا ہے۔ بارش کیوں روک لی جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ لوگ اپنے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے، اپنے رب سے گناہوں سے معافی اور استغفار نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی جب ہونے لگتی ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی جب ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا اپنے بندوں سے، اللہ اپنی نبی کی زبان سے بیان کر دیا ہے، اللہ کے نبی اپنی زبان وحی ترجمان سے کہتا ہے، اللہ کی بات نقل کر رہا ہے، اللہ کے نبی حدیث قدسی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال ربکم لو ان عبادی اتعونی لاسقیتهم المطر باللیل ولا اطلعت علیہم الشمس بالنہار۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ کہتا ہے، تمہارا رب فرما رہا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں، میری حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، لا اسقیتهم المطر باللیل، تو میں ان کے اوپر راتوں کو آسمان سے بارش نازل کروں گا، رات کو بارش برساؤں گا، اور دن میں سورج نکال دوں گا، دن میں ان کے لیے سورج نکالوں گا تاکہ وہ محنت کرے، کام کرے، رات کو میں بارش برسا دوں گا۔ آگے اللہ نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندے کو بادل کی گرج اور کڑک کے ذریعے خوف زدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا وعدہ ہے، لیکن شرط ہے کہ میرے بندے میری اطاعت و فرما برداری کرے۔ آج ہم ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ پر ڈے روزانہ کتنی نافرمانیاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، منمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بتاؤ من چاہی زندگی بسر کرو گے تو ہم کو اللہ اپنی نعمتوں سے کیسے نوازے گا؟ رب چاہی زندگی ہونی چاہیے، تب اللہ رب العالمین ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی قول کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو قوم سمود سے کہا کرتے تھے، ان کو نصیحت کی، انہوں نے کیا نصیحت کی؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ اپنے رب سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے، تم پر رحم فرما دے، اور اللہ اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے عام کر دے۔ میری اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو لوگوں کو مایوس ہو جانے کے بعد بھی انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الشورى کے اندر اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔
وہ اللہ وہ ذات ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد آسمان سے بارش نازل کر دیتا ہے، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو لوگوں میں عام کر دیتا ہے، لوگوں میں اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، چاہے وہ ہندو مسلم ہو گئے یعنی مومن ہو غیر مومن ہو، تمام کے لیے اللہ اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ لیکن مومن کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سورۃ النور کے اندر کہ تم لوگ اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ تم کو آسمان سے بارش دے گا۔ دوسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو مال کے ذریعے مدد کرے گا۔ دیکھیے تنگی بھی دور ہو جا رہی ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تم کو دولت کے ذریعے مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ اور چوتھی پریشانی بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تم کو اولاد بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تم کو اولاد سے نوازے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتیاں ہری بھری کر دے گا، اللہ باغات تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں یہ استغفار کے فائدے ہیں، شرط ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ یہ پریشانیوں کا حل، آج ہم اور آپ ہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں لیکن حل نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ علامہ عباد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں قحط پڑا، جی مدینہ کے لوگ پریشان ہو گئے، بارش نہیں ہونے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا امیر المومنین کیا کیا جائے، ہم لوگ پریشان ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانیوں کا حل شریعت محمدیہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی کی شریعت میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا چلو استسقاء کی نماز کے لیے نکلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر کے میدان کی طرف نکلے اور جا کر کے اونچی جگہ پر عمر فاروق چڑھ گئے، اونچی جگہ پر چڑھ گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے استغفار کی ساری آیتیں پڑھ ڈالی۔ قرآن میں جتنی آیتیں جن کا تعلق استغفار سے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ ساری آیتیں پڑھ لی اور اس اونچی جگہ سے نیچے اتر گئے۔ عجیب استسقاء کا انداز تھا۔ ان لوگوں نے پوچھا، جو لوگ ساتھ میں گئے تھے، امیر المومنین آپ نے تو بارش کا سوال ہی نہیں کیا، بارش کے لیے دعا ہی نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے لوگوں سن لو، میں نے اس دروازے کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، میں نے اس دروازے تک کھٹکھٹا دیا ہے، اس دروازے تک میں نے اپنی آواز پہنچا دی ہے جہاں سے اللہ بارش نازل کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں آپ اندازہ لگاؤ کہ استغفار کے اندر کتنی پریشانیوں کا حل ہے۔ آج اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ لوگ گناہوں پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا دل بھر میں کتنی نافرمانیاں، جھوٹ، غیبت، چغلخوری۔ آدمی ان سارے اعمال کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ معمولی سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، معمولی گناہی نہیں تصور کرتے ہیں، سرے عام انجام دیا جاتا ہے۔ بتائیے اللہ رب العالمین ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کیسے ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا؟ اپنی نعمتوں کو اللہ روک لیتا ہے، موجودہ نعمتوں کو اللہ گناہوں کی وجہ سے چھین لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ جنت
اللہ نے عطا کر دی۔ آدم جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیوی حوا علیہ السلام گھومو کھاؤ پیو عیش کرو، جنت دے دی۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن تم دونوں اس فلاں درخت کے قریب مت جانا، یہ میرا حکم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، شیطان نے بہکا دیا آدم اور حوا کو، شیطان نے بہکا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے بہکا دیا، ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ مت اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، درخت کے قریب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم اب یہاں تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اب یہاں تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موجودہ نعمت جنت جیسی نعمت کو اللہ نے چھین لیا آدم سے، جنت جیسی نعمت کو اللہ نے چھین لیا، کہا اب یہاں سے نکل جاؤ چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں، چاہے وہ بینک بیلنس کی شکل میں ہو یا ہم نے اس کو رکھ کر کے سید کر کے رکھا ہے، میرے اسلامی بھائیوں، ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کو بھی چھین سکتا ہے، وہ بھی ہمارا برباد ہو سکتا ہے، دولت بھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح جو غلہ ہیں، اسی طرح جو یہ کیا کہتے ہیں پیداوار ہیں، اللہ اس کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، شرط یہ کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی تابعداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم کو ہلاک کر دے۔ ایک حدیث میں ہے، لمبی حدیث میں صرف وہ ٹکڑا پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں بارش روکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوا۔ ابن ماجہ ابواب الفتن کے اندر لمبی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا بند کر دیتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کو بینکوں میں سید کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ آگے نبی نے فرمایا اگر یہ چوپائے نہ ہو، یہ جانور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش نازل نہیں کرے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو یہ قحط نازل کی ہے، قحط سالی ہے، بارش کی جیسی ضرورت تھی ویسے نہیں مل رہی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، اعمال کا نتیجہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو دین کا پابند بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ پریشانیاں، مصیبتیں، دقتیں، تکلیفیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں۔ اگر پریشانیاں آئے تو رب سے پریشانیاں دور ہونے کی درخواست کرو، اس سے معافی مانگو، اور اگر خوشحالی آئے، آسانیاں آئے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ کا شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے الہ العالمین، ہم انسان خطا کار ہیں رب العالمین، ہم سے غلطیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں۔ اے اللہ، اگر ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں، غلطیاں ہو گئے ہیں رب العالمین، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، اے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، تو مومن اور مسلمان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔